اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس معارف قرآن و اہل بیت میں آج کے درس کا موضوع اچھے لوگوں کا اچھا انجام ہے۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 88-89 میں ارشاد ہوا، فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اگر مرنے والا اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، تو وہ آرام اور سکون اور نعمتوں کے باغات میں ہوگا۔ سورہ معارج کی آیت نمبر 38 میں ارشاد ہوا، أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ، کیا ان سب کی خواہش یہ ہے کہ وہ نعمت والی بہشت میں داخل کیے جائیں گے؟ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، جس کا تذکرہ اصول کافی کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 458 پر ہے، کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص نے ابو ذر غفاری سے آ کر سوال کیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیسا ہے؟ تو ابو ذر نے انہیں جواب میں کہا، اپنے اعمال کو کتاب الہی سے پرکھو۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ بے شک نیک لوگ روز قیامت بہشتی نعمات میں قرار پائیں گے، اور فاسق و فاجر حضرات جہنم میں قرار دیے جائیں گے۔ تو اس شخص نے پھر سے سوال کیا کہ پھر رحمت الہی کہاں ہوگی؟ تو ابو ذر نے جواب دیا کہ رحمت الہی نیک لوگوں کے قریب ہے۔ دوسری روایت امام حسن مجتبی علیہ السلام سے ہے، جس کا تذکرہ تفسیر نور الثقلین کی جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 526 پر ہے، کہ امام حسن ابن علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جہاں بھی کتاب الہی میں ابرار کا ذکر ہے، اللہ کی قسم اس میں مراد علی ابن ابی طالب و فاطمہ بنت پیغمبر اسلام اور میں اور میرا بھائی حسین ہیں، کیونکہ ہم اپنے اجداد کے ساتھ نیکی کرنے والے ہیں اور ہمارے قلوب اطاعت و نیکی سے واقف ہیں اور دنیا سے بیزار ہیں، اور ہم اللہ ہی کی اطاعت کرنے والے ہیں تمام واجبات میں، اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے اور رسول کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ چوتھی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، جس کا تذکرہ تفسیر کشف الاسرار و عدت الابرار کی جلد نمبر 10 کے صفحہ نمبر 406 پر ہے، کہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے جو نیک لوگوں کا نام نیکوکار رکھا وہ اس لیے کہ نیکوکار لوگ اپنے والدین سے بھی نیکی کرتے ہیں، لہذا جس طرح تمہارے والدین کا تمہاری گردن پر حق ہے، اسی طرح تمہاری اولاد کا بھی تمہاری گردن پر حق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔